اور شب معراج کے بارے میں تھوڑا سنیں کہ یہ رات کیا ہے، یہ رات کیا ہے۔ دوستو ہمارے اللہ نے 1,24,000 انبیاء میں ہمارے رسول کو، سرکار کو سردار انبیاء بنایا، سردار انبیاء۔ ان کی محبت میں، ان کے اقرار کو جب نبیوں نے ان کو ایکسپٹ کیا تو ان کو نبوت ملی۔ اللہ نے پورا وہ جو کیلنڈر بنایا وہ کیسے بنایا؟ 1,24,000 1,24,000 میں ہمارے رسول سردار ہے۔ اس کے بعد 4 اولی العزم پیغمبر بنے، 4 اولی العزم پیغمبر، جس میں پہلا اولی العزم پیغمبر جناب نوح ہے، پھر جناب ابراہیم ہے، پھر جناب موسیٰ ہے، پھر جناب عیسیٰ۔ 1,24,000 میں ہمارا رسول سردار ہے، 4 اولی العزم پیغمبر، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اور 313 رسول بنے، اور باقی سارے نبی۔ اس طرح سے ایک کیلنڈر جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ 313 رسول ہیں، سارے کے سارے نبی ہیں، 4 اولی العزم پیغمبر۔ یہ 313 کا فگر یاد رکھنا۔ اور کہاں ہے 313؟ 313 نبی ہے۔ 313 بدر کی پہلی اسلامک جنگ میں مسلمانوں کا لشکر 313 کا تھا، اور انشاءاللہ یہ دعا کرو کہ ہمارا شمار ان 313 میں ہو جائے، جب میرے مولا کا ظہور ہوگا، میرے مظلوم بی بی زہرا کے فرزند کا ظہور ہوگا، تو اس میں جو پہلی آواز پہ جائیں گے وہ بھی 313۔ یہ عجیب فگر ہے، میں کیا کروں، وقت نہیں ہے میرے پاس، ورنہ I would have tell you کہ 313 کا کیا فگر ہے، 7 نمبر اسلام میں کیا ہے۔ تو 1,24,000 میں ہمارا رسول سردار۔ روایت کا جملہ قصص الانبیاء کی روایت پڑھا حیات القلوب میں، اور علامہ مجلسی نے لکھا اور نجم الحسن قراروی نے تاریخ اسلام میں لکھا کہ جب اللہ نے ان سارے نبیوں کی، ہمارے رسول کو چھوڑ دو، مولا کو 14 کو چھوڑ دو، اس کے بعد جتنے نبی تھے، رسول، نبی، اولی العزم، سب کو اللہ نے سب کو رسول کیوں نہیں بنایا، یا اللہ نے سب کو اولی العزم کیوں نہیں بنایا؟ کیوں اس کا ڈویژن کیوں ہوا؟ تو اس کے اوپر لکھتے ہیں، نجم الحسن قراروی بھی لکھتے ہیں، علامہ مجلسی بھی لکھتے ہیں، اور قصص الانبیاء میں کیوں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ سارے 1,23,999 نبیوں کی روحوں کو بنایا، سب سے پہلے اپنے بارے میں پوچھا، انہوں نے اقرار کیا کہ تو واحد الوحدہ، تو وحدہ لا شریک ہے، تو لا الہ الا اللہ، اللہ کا اقرار کیا، اللہ کا اقرار کیا۔ اس کے بعد نور محمد پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ اب کہ تم کو نبوت ملی، ان کے صدقے میں مل رہی۔ اللہ کے رسول کی نبوت کو مانا تو یہ لوگ نبی بنے، 2 ہو گئے، ابھی تک سب برابر ہے۔ تیسرا ولایت امیر المومنین، امام علی کو پیش ہے، نور علی کو، تو جو ڈویژن ہوا اس کے بارے میں بولا۔ جیسی مولا علی کے نور کو پیش کیا، جنہوں نے فوراً ایکسپٹ کر لیا امام علی کو وداؤٹ فریکشن آف سیکنڈ، فوراً ایکسپٹ کیا، وہ اولی العزم بنے۔ جو فریکشن آف، میں مثال سے سمجھا رہا آپ کو، جو فریکشن آف سیکنڈ کے بعد ایکسپٹ کرے وہ 313 رسول بنے۔ بعد میں تو سب کو کرنا پڑا، ورنہ نبوت نہیں ملتی اگر ولایت علی کو نہیں مانتے، مولا علی کی ولایت کو نہیں مانتے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے یہ ڈویژن ہوا۔ تو ان پورے 1,24,000 میں ہمارا رسول سب سے بڑا، جس کو اللہ نے حبیب کہا۔ حبیب کے معنی عربی میں، عرب میں رہتے ہیں، یو نو ویری ویل کہ حبیب جو ہے دوست کو کہتے ہیں، فرینڈ کو، اور اللہ نے کئی جگہ کہا ہے میرے حبیب، یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا دوست۔ کس کو کہا؟ ہمارے رسول سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم، دوست۔ اور ایک نبی ہے جس کو فرینڈ کہا، وہ ہے جناب ابراہیم۔ ابراہیم کو حبیب نہیں کہا، خلیل کہا۔ خلیل کے معنی بھی فرینڈ کے ہے، حبیب کے معنی بھی فرینڈ کے۔ پھر وہ حبیب کے معنی بھی دوست کے ہے، خلیل کے معنی بھی دوست۔ آپ عرب میں رہتے آپ جانتے ہیں، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عربی زبان وہ زبان یہاں سے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب بولیں گے زمین آسمان کا فرق کیا ہے؟ زمین آسمان کا فرق یہ ہے کہ خلیل اسے کہتے ہیں، مثال دے رہا، میں مثال دے رہا، ایگزامپل سے آپ کو سمجھا رہا۔ خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جو خود دوستی کرنا چاہے، مثال کے طور پر میں کسی سے دوستی کرنا چاہتا ہوں تو اس کو خلیل بولتے ہیں۔ جیسے جناب ابراہیم نے کہا کہ پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں، قرآن کا واقعہ ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا کیوں؟ یقین نہیں ہے؟ تو کہا نہیں، یقین تو ہے خلق کی سکون ہونے کی، خلق کے اطمینان کے لیے۔ تو وہ مشہور واقعہ نہیں پڑھا۔ سرکار اللہ نے کہا کہ ابراہیم 4 پرندوں کو لو، اس کو ذبح کرو، سر اپنے ہاتھ پہ رکھو، ان چاروں کے گوشت کو ملاؤ، خیمہ بنا دو، مثال کی طرح خیمہ بنا، اس کے بعد لے کے جا کے پہاڑ کی 4 چوٹیوں پہ رکھ دو، اور پھر تم پکارو ہاتھ میں لے کے، دیکھو کیسا زندہ میں کرتا۔ کیا بات ہے، کیا کریم، کیا یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ خالق کائنات، کریٹر ہے ہمارا، کریٹر، اس کے نام لو خوش ہو، اس کا نام لو دل کو سکون ملتا۔ میرا مولا دعائے خمیر میں بتاؤ، ذکر ہو شفا، ذکر ہو شفا، اللہ تیرا ذکر شفا۔ اب ایسا، یہ ایسا شفا ہے دوستو، اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، بار بار پکارو، یا عزیز ہو یا غفار، یا عزیز ہو یا غفار، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم۔ پکارو اللہ کے ناموں کو، یا غفور الرحیم۔ کتنی دفعہ اللہ نے قرآن میں نام لیا، یا غفور الرحیم۔ آج کی رات یہ ناموں سے پکارو اللہ کو، یا غفور الرحیم۔ دیکھو تمہارے دل کو سکون ملے گا، سٹریس دور ہوگا، بیماریوں سے بچو گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم۔
یا رحم الراحمین، یہ بولتے رہو، بولتے اس لیے کہ یا رحم الراحمین جب ہوتا تو اللہ کا رحم یوں ہی آتا اور بات ہے. اسے کیا چاہیے ہم کو؟ اس کی مرسی چاہیے. What we need, just tell me what we need just the mercy of Allah. کچھ نہیں چاہیے ہم کو، اس کی مرسی چاہیے. وہ راضی ہو جائے، اس کا کرم ہو جائے، رب العالمین کا کرم ہو جائے. ایسا کریم پروردگار. آج کی رات اللہ کے ناموں سے جتنا پکارو گے اتنا تمہارے دل کو سکون ملتا جائے گا، دعاؤں کی قبولیت ہو جائے گی. آج کی رات کو لوز نہیں کرنا. Don't forget me in your du'as. Don't forget me in your du'as. And my parents, please. لوگوں کی بیماریوں کی یہ شفا کی دعا. کئی لوگ بیمار ہیں، کچھ کینسر کے پیشنٹس ہیں، کچھ دوسری بیماریوں میں، کووڈ میں ہے. اللہ سب بیماروں کو آج کی رات شفا دے انشاءاللہ. بیعت محمد و آل محمد. چلا پڑھے محمد. اللہ نے کہا کہ پکارو، جیسی پکارا وہ آنکھیں مل گئے. تو یہ خلیل اس کو بولتے جو خود دوستی کرنا چاہے. ابراہیم خود دوستی کرنا چاہ رہے تھے، اور حبیب اس کو بولتے جسے میں دوستی کرنا، اللہ دوستی کرنا چاہتا، میں دوستی کرنا. ہمارا رسول آج کی رات مکے میں، اسلام آ کے 5 سال ہوئے، جسٹ 5 ایئرس، مکے میں اپنے گھر پہ سو رہا. اب اسٹیٹس کے اوپر بھی ہوتا. اللہ نے حبیب کہا ہمارا رسول. تب جب اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، سواری بھی بھیجی، وہ راہ بھی بھیجا، اور کہا کہ جا کے میرے حبیب کو میرے پاس لے کر آؤ. لوگ کہتے ہیں معراج، بے شک معراج، رسول کی معراج نہیں ہوئی. پلیز میرا جملہ غور سے سنو. آج شب معراج ہم سب بولتے معراج کی رات. کس کی معراج؟ اللہ کے رسول کی؟ نو، اللہ کے رسول کی معراج نہیں. آپ غور سے سنو. شب معراج ہے لیکن اللہ کے رسول کی معراج نہیں. دوستو، جہاں جہاں میرے رسول کے قدم پڑ رہے تھے اس جگہ کی معراج ہوتی جاتی تھی. رسول کی کیا معراج ہو؟ رسول زمین کے تھوڑی، آسمانوں کے. اس وقت تھے جب آدم آب و گل میں تھے. اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. ان لوگوں نے، اللہ کے رسول نے، مولا نے، 14 معصومین نے عبادت کی تو ان کو دیکھ کر ملائکہ نے عبادت کی. معراج رسول کی نہیں ہے، معراج ہماری ہے کہ ہم کو اللہ کا رسول ملا. جس جگہ پہ میرے سرکار کے قدم پڑے اس جگہ کی معراج. برا تو اب چلے، سرکار چلے. حبیبہ جبرائیل آئے، سرکار سو رہے اپنے بستر میں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو بلایا. اللہ نے خالق کائنات کسی کو بلایا. اللہ کا رسول تیار، ایسا اطاعت گزار بن رہا. اللہ ہم کو تھوڑی سی اطاعت رسول دے، ہم اللہ کے تھوڑے سے اوبیڈینٹ بن جائیں. بس یہ دعا کرو کہ اللہ راضی ہو جائے. آج کی رات اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تشریف میں بہت شارٹ کر کے پڑھا، بے انتہا، اس کا تو پورا خمسہ چاہیے. بہت شارٹ کر کے پڑھا لیکن وقت کم ہے. سرکار بیٹھے گھوڑے پہ. اب یہ پورا ایک سلسلہ ہے. سفر معراج اتنا انٹرسٹنگ ہے. ایک ایک آسمان پہ جانا، زمین کی ایک ایک چیز. مکے سے چلے، خانہ کعبہ کو دیکھا، خانہ کعبہ سے چلے، مدینہ منورہ سے گزرے. ایک روشن شہر تھا مدینہ منورہ. اب جب اس وقت تک سرکار مدینہ نہیں گئے تھے، یہ تو اسلام کے 5 سال تک جب کا ہے. مدینہ منورہ سے گزرے، وہاں سے نکلے، خم کی زیارت کی. اس وقت خم سے نور نکل رہا تھا. اللہ ہم کو زیارت نصیب ہو سارے معصومین. بیوی کی زیارت. اللہ کا رسول تو سب جانتا ہے. جبرائیل سے پوچھا تھا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ خم ہے. آخری زمانے میں یہ مرکز بن جائے گا علم کا. اور آج آپ کے سامنے بیت المقدس سے ہوتے ہوا اللہ کا رسول آسمانوں کی طرف پرواز کر گیا. ہر آسمان پہ رکا. ایک ایک آسمان پہ اتنے انٹرسٹنگ واقعات ہیں. چلتے چوتھے آسمان پہ پہنچے، وہاں پہ آپ نے نماز پڑھائی، وہاں نبی عیسیٰ سے ملاقات ہوئی اور ملک الموت سے. پڑھا ایک انٹرسٹنگ واقعہ. لیکن میں آج کی رات ملک الموت کا کوئی ذکر نہیں کرنا چاہتا، نہ وہ چھیڑنا چاہتا. میرے پاس بالکل وقت نکل گیا میرے ہاتھ سے. تو چوتھے آسمان پہ ملک الموت سے ملاقات ہوئی، نبی عیسیٰ سے ملاقات ہوئی. پھر وہاں سے عرش الہی پر گئے. وہاں ٹاپ راس کے جو ملاقات تھے، جبرائیل و میکائیل. جبرائیل تو ساتھ تھے، میکائیل و اسرافیل و اسرائیل، اور ٹاپ راس کے جو ملائکہ تھے ان لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی. وہاں سے جبرائیل بالکل ساتھ ہے. پھر وہاں سے انہوں نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، سلسبیل کو دیکھا، تسنیم کو دیکھا، رجب کو دیکھا. کرتے 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 عرش الہی کے اوپر ایک بیری کا جھاڑ ہے، ایک ٹری ہے بیری کا، جس کو سدرا کہتے ہیں. سدرا عربی میں اس بیری کے درخت کو بولتے ہیں. وہاں تک جبرائیل ساتھ ہے. آنے کے بعد مشہور واقعہ ہے، تو بہت تیزی سے آ گیا اوپر عرش الہی تک پہنچے. معراج آج کی رات پہنچے وہاں پہ. سدرا کے پاس جیسے ہی پہنچے، سدرۃ المنتہا جس کو بولتے ہیں، بیری کے درخت کے پاس پہنچے. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اب میں آگے نہیں جا سکتا. اب یہاں سے آپ جائیں گے آگے. اگر میں پرے مغز کے برابر بھی آگے بڑھا، پرے مغز ناخون کے اس نیل کے ایک کارنر ہوتے ہیں، کونے کو بولتے ہیں، اس کونے کو بولتے ہیں، جو آپ کا نیل کا ایک کونا ہے نا، اس کو پرے مغز بولتے ہیں. جبرائیل نے کیا کہا؟ جبرائیل نے کہا یہ پرے مغز کے برابر بھی میں آگے بڑھوں گا تو میں جل کے خاک ہو جاؤں گا. اب پلیز ایک میسج آ رہا، کون سے سنو. سدرا پہ جا کے چھوڑ دیا ساتھ، اور اب آپ آگے جائیں گے. میں اگر پرے مغز کا ایک بالکل ناخون کے کور کے برابر بھی میں آگے بڑھوں گا تو میرے بال اور پر جل جائیں گے. تو جبرائیل نے بتایا کہ میری لمٹ یہاں تک ہے. جبرائیل نے بتایا کہ یہ لمٹ ہے. جبرائیل کا یہ میسج ہے کہ سنو، انسان کو اپنی لمٹ میں رہنا چاہیے. کیا بول رہا ہوں میں؟
اگر تم لمٹ کو کراس کرو گے تو نقصان ہی ہوگا. اردو کا ایک محاورہ ہے کہ جتنی چادر اتنے پیر پھیلاؤ. رائٹ؟ جبرائیل نے بتایا کہ لمٹ میں اگر انسان رہے گا تو پھر رحمت ہے، لمٹ کو کراس کرے گا تو پرابلم آ سکتا ہے زندگی میں. اللہ کا رسول سدرا تک پہنچے، جبرائیل رک گئے. اب سرکار جبرائیل وہیں ویٹ کر رہے تھے، سرکار آگے. اب یہ وہ جگہ، پلیز غور سے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ پہلے سرکار سے پہلے کوئی گیا ہی نہیں. اب وہ کیا جگہ تھی، کیا ہوا، کیسا ہے، کوئی نہیں. جیسی انٹر ہوئے اس وادی میں، اس جگہ پر کوئی نہیں بتا سکتا، صرف سرکار جان گئے، اس کا خدا جانتا. ایک سمندر تھا نور کا. اللہ کے رسول نے کہا اللہ اکبر، حجابات ہٹے. اللہ کے رسول نے علم کا سورہ پڑھا، آگے بڑھتے گئے. پھر حجابات ہٹے، پھر سرکار رکوع میں چلے گئے، سبحانہ ربی العظیم و بحمدہ. پھر حجابات ہٹے، پھر کھڑے ہوئے، سمع اللہ لمن حمدہ. پھر حجابات ہٹے، پھر فوراً اب جو راستے بنے اللہ کے رسول سجدے میں چلا گیا، کہا سبحانہ ربی الاعلیٰ و بحمدہ. یہ وہ وقت تھا معراج پہ، عرش الہی پر، جہاں کوئی نہیں گیا تھا سوائے سرکار کے. یہ وہ وقت تھا کہ وہ ظہر کا وقت تھا. یہ ظہر کی نماز رسول نے پڑھی. ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں ظہر اور عصر کی، ظہر عصر کی نماز ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ خاموش پڑھتے ہیں. مغرب کی نماز پہلی دو رکعت زور سے پڑھتے، عشاء کی پہلی دو رکعت زور سے، فجر کی پہلی دو رکعت زور سے. پہلی جو نماز آئی ہے وہ ظہر کی نماز ہے. یہ عرش الہی پہ ظہر کا وقت ہے جو اللہ کے رسول نے بولا. اب اللہ کے رسول کہتے میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، میرا وقت تیزی سے گزرا، بس 10 منٹ رہے میرے پاس. چلتے چلتے اللہ کے رسول کہتا کہ میں اس وادی میں، اس سمندر میں، اس نور کے، یہ الفاظ ہیں، کچھ نہیں، کچھ سمجھا ہی نہیں سکتا. نور کے سمندر میں اس کے کرم سے جاتا رہا. حسین و خوبصورت اندر اللہ خالق کائنات اتنے حسین و خوبصورت مناظر تھے کہ تصور بھی نہیں کر. سرکار بولا جس کے صدقے میں یہ عالمین خلق میں جاتے جاتے کہنے لگے کہ میں اتنا قریب ہوتا گیا میرے اللہ سے، میرے کریم سے میں اتنا قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا کہ خود اللہ کہتا ہے کہ کمان کا فاصلہ. He was so close کہ آپ امیجن، اللہ کا رسول بولا کہ میں اللہ سے اتنا قریب ہو گیا کہ صرف ایک کمان کا فاصلہ آ گیا. میں تھا یا وہ تھا؟ کیا بول رہا یار؟ میں تھا یا وہ تھا؟ ایک حجاب تھا پیچھے. بس میں اپنے الفاظ میں بولا، الفاظ نہیں، وہ تھا یا میں تھا. اب اللہ کے رسول کے جملے، سرکار کہتے ہیں کہ اس کا جلال اپنے کمال پہ تھا کہ جس کی وجہ سے میں پسینے میں نہا چکا تھا، ماتھے پر پسینہ. پروردگار کا جلال اتنا قریب بلا لیا جب کہ آج تک اللہ کے اتنا قریب کوئی بندہ نہیں ہوا جیسا ہمارے سرکار میں معراج اتنے قریب ہو گئے. اب پلیز سننا، جلال پروردگار اپنے کمال پہ تھا. اس کے بعد اللہ کا رسول کہتا کہ جب میرے پروردگار نے، میرے کریم نے گفتگو شروع کی، کنورسیشن شروع کیا، کہتے ہیں وہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب. اللہ متکلم ہے کا اتنا قریب ہے کہ جب اس نے اپنا کنورسیشن شروع کیا تو انداز کا اس آواز میں مجھ سے گفتگو کی. کیا بول رہا میں؟ پلیز غور سے سننا. میں اس آواز میں مجھ سے گفتگو کی، بات چیت کی کہ جو آواز دنیا میں سنتا ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے. جب یہ جملہ سرکار نے نیچے کہا مسلمانوں سے کہ میں جب وہ آواز سنتا ہوں تو دل کو سکون ملتا، جو مجھے سکون ملتا اسی آواز میں اللہ نے بات کی مجھ سے. مسلمان چونکا، چونک کے کہنے لگا یا رسول اللہ کہ اللہ نے کس آواز میں بات کی جو آپ کو سکون ملتا؟ کہ آواز کیسی ہے اللہ کی آواز کیسی ہے؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے جو بتایا وہ بتایا. لیکن شاعر کے دو مصرے آپ پورا واقعہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اللہ نے کس لہجے میں بات کی. اللہ کے رسول نے کہا میرے دل کو سکون ملتا، اللہ نے اس لہجے میں مجھ سے بات کی کہ میرے دل کو سکون مل گیا. مسلمانوں نے کہا وہ کیسی آواز تھی اللہ کی؟ شاعر کہتا، پلیز غور سے تو مصرے بس. شاعر کہتا کہ حق نے فرمایا تجھے عرش پر کیوں دے زحمت، حق نے فرمایا تجھے عرش پر کیوں دے زحمت، آج حیدر تیری آواز میں ہم بولیں گے. صلوات پڑھ لیں. حق نے فرمایا تجھے عرش پر کیوں دے زحمت، آج حیدر تیری آواز میں ہم بولیں گے. بس دوستو میرے مولا کی آواز میں گفتگو ہوئی. ایکچولی اب سنو معراج ہے کیا؟ جو بھی بات چیت ہوئی، جو بھی حکم دیا اللہ نے، بس 5 منٹ میں 5-6 منٹ اللہ کے رسول کو جو بھی حکم دیا پوری شریعت کا. ایکچولی معراج 2 چیزوں کا نام ہے. آل دا وے زمین سے آسمانوں میں بلایا،
آل دا وے زمین سے سرکار کو اپنے پاس بلا کر میں اپنی لینگویج میں بول رہا پرسنل حکم دیا، جبرائیل کے ذریعے نہیں کروایا، جبرائیل کے ذریعے نے پرسنل دو چیزیں، ایک گفٹ کیا، ایک حکم دیا۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ ایک گفٹ دیا، عرش الہی میں بلا کے تحفہ دیا، خاص تحفہ تھا، اور ایک حکم دیا۔ تحفہ کیا تھا؟ نور مظلوم بی بی زہرا کو عطا کیا، میری شہزادی کے نور کو عطا کیا۔ وہاں سے آنے کے بعد ولادت بھی میری مظلوم بی بی، نور شہزادی کونین کو دینے کے لیے، بس میں اس سے زیادہ احتیاط سے نہیں بول سکتا، نور شہزادی کونین کو دینے کے لیے معراج پہ بلا، معراج یہ ہے، اور ولایت امیر المومنین کا حکم دیا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ معراج دو چیزوں کا نام ہے، نور شہزادی کونین کو عطا کیا اور ولایت امیر المومنین کو عطا کیا۔ ایک سلوات پڑھ لیں محمد، دونوں چیزوں کا عطا کر کے جو بھی بات کے جو احکامات ہیں وہ احکامات سنیں، سارے احکامات ملے، لیکن یہ جو دو گفٹس تھے، گولڈن گفٹس، ایک تو شہزادی کونین کا نور تھا، وہ عطا کیا، دیا، حوالے کیا، اور میرے مولا کی ولایت کا اعلان کر لیا، حکم دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته۔ یہ وہ جو مشہور آیت ہے، قدیر کی ہے، فاوحى الى عبده ما اوحى۔ اس آیت میں کوئی تفصیل نہیں، پورا قرآن میں تفصیل ہے، لیکن اس فاوحى الى عبده ما اوحى میں کوئی تفصیل نہیں۔ یہ رات کئی فضیلتوں کی رات ہے، زیارت امیر المومنین کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں 12 رکعت نماز پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے، اس کے بعد کچھ سورہ، میں سورہ نہیں بتاؤں گا، ٹائم نکل جائے، 2 رکعت کر کے نماز پڑھو، اور کوشش کرو کہ ہر نماز کے بعد تسبیح شہزادی کونین پڑھو۔ واجب نہیں، کیوں پڑھو؟ قبولیت نماز۔ جب آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، شارجہ میں دوسرے دن جاب ہے، بزنس، چلو یہ اچھا ہے کہ دوسرے دن فرائیڈے، تو تسبیح اس لیے پڑھو کہ شہزادی کی تسبیح تمہاری نماز کو خوب، چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ میری جدہ کی تسبیح تمہاری واجب نماز کو قبول کرا دے۔ یہ واجب نہیں ہے تسبیح، مستحب ہے۔ کمال ہے تسبیح کا کہ بی بی کی تسبیح واجب نہیں ہے، لیکن یہ مستحب عمل واجب کو قبول کرنا۔ ہر وقت پوری مجلس کی تسبیح پہ پڑھو، بی بی کی تسبیح کی امپورٹنس کیا ہے۔ تمہاری ہر دعا سے پہلے تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھو۔ کیوں؟ پڑھ کے دعا کرو کہ پروردگار تجھے تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ، ہمیشہ مظلوم بولنا بی بی کو۔ کائنات کی مظلوم ترین بی بی کا نام فاطمہ ہے، ہمیشہ بی بی کے نام کے ساتھ لفظ مظلوم استعمال کرو۔ What are you going to lose? What are you going to lose? تمہاری دعاؤں کی قبولیت میری بی بی کی مظلومیت دنیا کے سامنے آئے، تو ہمیشہ دعا کرو پروردگار تجھے مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ، اور میری یہ نماز آج کی رات اگر یہ 12 رکعت تمہاری نمازیں قبول ہو جائے تو پھر تم دیکھو تمہارے لیے لائف کیسے بنتی ہے، how your life will change۔ عجیب رات ہے، تو یہ 12 رکعت نماز ضرور پڑھنا، اللہ کے رسول کی سرکار کی زیارت ضرور پڑھنا۔ دوستو، زیارت امیر المومنین بھی آج کی رات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ مولا کی زیارت پڑھنا، معراج، یہ، اور کل کا روزہ 4 بڑے روزوں میں کل کا ایک روزہ ہے۔ جو بھی مجھے سن رہا امام بارگاہ علی رضا سے پوری دنیا میں، ان کو بول رہا کہ آئی نو روزہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ عبادت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ روزہ بہت آسان عبادت ہے، اس لیے اس میں اجر زیادہ ہے۔ کل کا ایک روزہ 60 ایئرس کے روزے، تو بعض روایتوں میں 70 ایئرس، 70 ایئرس کے روزوں کے برابر، یعنی 70 سال تم روزہ رکھو، 70 سال 70 ایئرس تم روزہ رکھو، جو اجر ملے گا تم، آپ اس کو چھوٹا اجر مت سمجھو۔ آج آپ کو یہاں اندازہ نہیں ہو رہا، ایسے کہ آپ شارجہ میں، آپ دبئی میں، آپ UAE میں، آپ پوری دنیا میں، آپ زمین کے اوپر ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ روزے کا ثواب نیچے سب سے زیادہ فائدہ کرے، مرنے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ کرے یہ، اور پھر دنیا میں جو تمہاری زندگی کے جو تمہاری دعائیں رکی ہیں وہ دعائیں کھلتی ہیں۔ روزے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے انسان متقی بنتا، تقوی حاصل ہوتا، پائز بنتا۔ روزہ رکھنے سے انسان تقوی حاصل کرتا۔ ماہ رمضان کا مشہور جملہ ہے کہ تم روزے رکھو کہ تم صاحب تقوی بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور امام علی متقین کے امام ہے، امام علی کسی اور کے امام نہیں ہے، میرا مولا متقین کا امام ہے، صاحب تقوی کا امام ہے۔